بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو جنت میں یوں ہی آسانی کے ساتھ داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ ساری آفتیں نہیں گزری ہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکی ہیں۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور پیغمبر اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہ ہاں اللہ کی مدد جلد ہی آ جائے گی۔ رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان مبارک خیر و خوبی کے ساتھ گزر گیا۔ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک یاد دہانی کا موسم ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی فصل بہار ہوتی ہے۔ رمضان تزکیہ نفس کا، عبادات کا جو ہے زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے، اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ جو انتظامات کرتے ہیں رمضان میں، ان میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے شادی بیاہ کی، یا کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تیاریاں کرتے ہیں اس کے لیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے تیاری کرتے ہیں رمضان کے سلسلے میں۔ تو جو یہ انتظام، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن شیطان، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیسے بند کیا جاتا ہے تفصیل اس کی نہیں بتائی گئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، ڈال دی جاتی ہیں، ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، کس دیا جاتا ہے، یا کوئی ایک معنوی قوت، ایک خاص جو ہے جس سے کرنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ہے، کسی قوت کے ذریعے اسے اس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ برائیوں کی طرف مبتلا نہیں کر سکتا ہم کو۔ نفس کو تو بن نہیں ہوتا، ہمارا نفس تو رہتا ہے ساتھ۔ دو دشمن ہمارے، ایک ہمارا نفس، نفسانی خواہشات جو مختلف خواہشات پر ہم کو آمادہ کرتی رہتی ہیں، وہ تو نفس رہتا ہے ساتھ میں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بدمعاش قسم کے لوگ بھی برائیاں کرتے ہیں، مسلمان روزہ نہیں رکھتے، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سال بھر شراب پیتے ہیں، رمضان میں شراب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں، جو ہے رمضان کے مہینہ آتے ہی شراب سب ختم، اور پھر روزہ رکھنے سارے کام نئے کام کرنے لگتے ہیں، پھر ان کو ایسی توفیق ہو جاتی ہے رمضان کے بعد چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے کہ جو ہے رمضان آتے ہی شراب چھوڑ دیتے ہیں، اور عید کے دوسرے دن پھر شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ تو نفس تو رہتا ہے ساتھ، البتہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے ایک ہی دشمن تھا رمضان میں ہمارے ساتھ، ہمارا نفس جو ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شیطان کو کھول دیا گیا، چھوڑ دیا گیا اس کو۔ تو اب اس وقت جو ہے گویا ہمارے دونوں دشمن لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو اور زیادہ ہم کو جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان میں جو پاور ملا ہے، قوت ملی ہے ہم کو، قوت روحانی قوت جو ملی ہے ہم کو روزے اور عبادات کے ذریعے، تو اس قوت کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے دونوں دشمنوں کا، شیطان کا بھی اور نفسانی خواہشات کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، تو جو ہے
اور جو ہم کو اس سے یہ قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے، وہ طاقت صرف رمضان ہی کے لیے نہیں بلکہ 11 مہینوں کے لیے، اگلے رمضان تک کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، اس پاور کو، اس قوت کو، اس طاقت کو استعمال کرنا ہے. تبھی یہ سمجھے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان کا جو ہے سے فیض ہم نے حاصل کیا. اگر وہی قوت اور وہی کیفیت اور وہی اللہ تعالیٰ کا خوف، وہی اللہ سے محبت سال بھر ہمارا جو ہے رہنا چاہیے. برائیوں سے بچنا ہے، ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھ کر کرنا ہے. پھر جو ہے ایک اور معاملہ جو خاص طور پر وہ یہ کہ رمضان کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزے رکھتے تھے شوال میں. 6 روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے بعد کوئی روزہ فرض نہیں. البتہ سنت موقدہ 2 روزے ضروری ہیں. آپ جانتے ہیں جو ایک عرفے کا روزہ 9 تاریخ ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ، وہ فرض کے درجے میں ضروری ہے. وہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. پھر دوسرا محرم کے 10 تاریخ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ جسے کہتے ہیں. یہ دونوں روزے تو رمضان کی طرح ضروری ہیں. ان کے علاوہ جو روزے نفل ہوتے ہیں، تمام نفل روزے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رمضان کے بعد صحابہ کرام بھی اور تمام مسلمان جن کو یہ احساس ہوتا ہے، جن کو یہ اطلاع ملتی ہے، وہ برابر یہ 6 روزے بھی وہ رکھا کرتے ہی. یہ 6 روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے، اس کا جو حکم دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں. ہم جو ہے ایک نیکی کرتے ہی نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک نماز پڑھتے ہی 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں. اور اس میں جو ہے ایک روزہ رکھتے ہی تو 10 روزے لکھے جاتے ہیں. تو رمضان میں ہم نے 30 روزے رکھے، بظاہر حقیقت میں 300 روزے رکھے. 3 کو ضرب دیجئے، جو ہے 300 روزے ہم نے رکھے. اور سال میں آپ جانتے ہی 360 اور کچھ دن، عام طور پر 360 دن. تو یہ 300 روزے ہمارے ہو گئے. اب اس کے بعد 60 کا گنتی باقی ہے، 60 کا فگر باقی ہے. اسے پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 روزے رکھے، جو فرض کے درجے میں نہیں، نفل نہیں رکھے. 6 روزے بھی اگر نے رکھ لیے تو 60 ہو گئے. یوں سمجھیے کوئی آدمی اگر ہر رمضان میں پورے روزے رکھتا ہے، اس کا یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے، سال بھر کے روزے ہو گئے. کوئی آدمی زندگی بھر کرتا ہے تو زندگی بھر روزدار ہو گیا، وہ پوری زندگی کے روزے ہو گئے وہ. تو اس طرح یہ 6 روزے شوال عید کے دن نہیں، عید کے دوسرے دن سے لے کر شوال کا مہینہ ختم ہونے تک یہ روزہ کرنے کا حکم ہے. اور یہ روزے رکھنے کے لیے ہم کو موقع حاصل ہے. اور پھر یہ روزے بھی مسلسل رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں، لگاتار رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں، چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. آج ایک روزہ ہم رکھے، 2-3 دن بعد پھر ایک روزہ رکھ لیے. کسی طرح شوال میں 6 روزے بھی پورے کر لینا ہے جو رکھے گئے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. امید ہے کہ آپ لوگ شوال میں آسانی کے ساتھ ہی یہ 6 روزے بھی رکھ لیں گے، تاکہ سال بھر روزے دار بن گئے اور پھر زندگی بھر کے روزے دار بن گئے. تو اس کا خیال رکھا جائے. اب اس وقت پر آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، بہشت کا جنت کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، ہمارے باپ آدم اور حوا کو پیدا کیا تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کے لیے پیدا کر رہا ہوں. یہ فرشتوں کو سے کہا اللہ تعالیٰ نے. لیکن پیدا کرنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین میں نہیں بھیجا، بلکہ ان کو جنت میں رکھا. اور یہی میں بتاتا ہوں کہ کائنات جو بنائی اللہ تعالیٰ نے، پیدا کیا مخلوقات کو، ترتیب جو تھی کائنات کو پیدا کرنے کی تھی، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا. سب سے پہلے فرشتے، یہ مخلوق نور سے، روشنی سے پیدا کیا فرشتوں کو. فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. تیسرا نمبر ہمارا، اس میں ہمارا نمبر آتا ہے. لیکن
درجے کے اندر ہمارا پہلا مقام جو ہے، جنات سے، فرشتوں سے، زمین اور سورج چاند سے، سب ہمارے خادم، سب ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمام کو۔ تو جب کائنات بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بات تھی، جنت اور دوزخ بھی پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو پیدا کرنے کے بعد جو ہے جنت اور جنت بھی بن گئی، جہنم بھی بن گئی، دونوں بن گئے۔ ابھی فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ جنت بن گئی ہے، جہنم بھی بن گئی ہے۔ فرشتے اپنے اپنے مقام پر ہیں، جنت اپنی جگہ، جہنم اپنی جگہ بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں 4 فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار، سب سے افضل فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ چاروں تمام فرشتوں کے سردار، مختلف ڈپارٹمنٹ، مختلف محکمے ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو ان چاروں میں بھی سب سے افضل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر۔ تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس، بلا کر کہا کہ میں جنت کو بنا دیا ہوں، دوزخ بھی بنا دیا ہوں، فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر۔ بنانے کے بعد علم چلا نہیں ابھی ان کو، فرشتوں کو کسی کو بھی جنوں بلایا، تم جاؤ، جا کر جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو جو ہے کیا معاملہ جنت کا جو ہے تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں ہو سکتے ہم۔ جنت کی جو باغ و بہار ہے، جنت کی جو نعمتیں جو ہے، دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ آرٹیفیشل یہ ساری نعمتیں، مصنوعی بناوٹی نعمتیں دنیا میں ہو جائیں، جو جتنی چیزیں کھاتے پیتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں جنت کے سامنے۔ تو اس کا وہ معاملہ دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو، حیران رہ گئے۔ آئے پھر جہنم کو بھی دیکھ لیے، بس ہم کے آگ کو، شعلوں کو، گرمی کو، ہر بار سے اسے بھی دیکھ لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، دیکھ کر آیا بولے، تو بولے تمہارا کیا خیال ہے میرے بندوں کے بارے میں، میرے بندے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، یہ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے بندے جو ہے جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ گفتگو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کر ہی رہا تھا، کرتے کرتے ایک اور انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں سے آنے کے بعد، جبرائیل کے آنے کے بعد دوسرا انتظام کر دیا۔ کہا کہ ایک بار پہلی بار دیکھ کر آئیں گے آپ، اور دیکھ کر آ کر اپنا یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ دیکھ کے مطابق جو کچھ ہے برابر ہے، اب دوبارہ جاؤ، تم دوبارہ جا کر دیکھ کر آؤ جنت اور دوزخ، جہنم کو۔ پھر گئے، جا کر کیا دیکھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جنت کے اطراف ایک باڑ لگا دی گئی، کمپاؤنڈ کس چیز کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، قربانیوں کا، جو ہے جو کچھ بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے آدمی کو، جو بھی قربانیاں دیتا ہے آدمی، اس کی ایک باڑ لگا دی گئی ہے جنت کے اطراف۔ جہنم کے پاس گئے، جا کر دیکھا تو وہاں خواہشات کی باڑ لگا دی گئی، ہماری خواہشات، چوری، جھوٹ، شراب، بدکاری، جو ہے رال راگ رنگ، تو اس کی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی خواہشات ہو سکتی ہیں دنیا میں، جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اس کی باڑ وہاں لگا دی گئی ہے جہنم میں۔ پھر آئے، آگے پوچھا کیا جبریل اب دوبارہ دیکھ کر آنا، کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب تو جو ہے بڑی مشکل ہے جنت میں جانا آپ کے بندوں کا، بڑی ان کو جو ہے قربانیاں دینی پڑیں گی، محنت کرنی پڑیں گی آپ تو۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر بندے آپ کے جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کچھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں بھیجتے بھی نہیں، اور زبردستی اس کو جہنم میں بھیجتے بھی نہیں۔ آدمی جنت میں جاتا ہے تو بھی اپنی کوشش سے جاتا ہے، اور جہنم میں جاتا بھی ہے تو اپنی جو کہ خواہشات سے، مصیبت اپنی خواہشات کی وجہ سے، مرغوبات کی وجہ سے، اپنی جو ہے جو کچھ اس کے وہ ہوتی ہیں، کارستانیاں ہوتی ہیں اس کے ان کی وجہ سے اپنے طور پر وہ جاتا ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی ہم سے پوچھ رہے ہیں، ام حسب تم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، ان تدخلوا الجنت،
کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ اچھا ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھیجنے کے بجائے یہاں دنیا میں خلیفہ بنا کر ہی چند دنوں کے لیے جنت میں رکھا۔ جنت بن جانے کے بعد پیدا کر دیا، جبریل علیہ السلام کا معاملہ بھی ہو گیا، پھر ان کو پیدا ہونے کے بعد دونوں کو جنت میں رکھا۔ جنت میں دونوں کو جو رکھا اللہ تعالیٰ، وہ اس لیے رکھا کہ تاکہ آدم علیہ السلام جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جنت بھی دیکھ لیے، وہ جنت بھی دکھا دی گئی ان کو، رکھا گیا جنت میں، دونوں جنت میں رہے۔ تو جنت میں کچھ عرصے کے لیے مہمان کے طور پر رکھا گیا ان کو، وہاں پر کوئی عمل نہیں، مہمان کے طور پر رکھا گیا۔ اس لیے رکھا گیا جنت میں کچھ عرصے کے لیے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو جنت کا تعارف کرائیں، جنت کے حالات بتائیں اور جنت کی تیاری کرنے کے لیے ان سے کہیں۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ رکھنے کے بعد ہی پھر وہ شیطان ہو گیا، وہ الگ بات ہے، اس کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں۔ پھر ان کو دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ پھر انبیاء کرام آتے رہے، پیغمبر آتے رہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ بتانے کے لیے اور جنت میں جانے کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے۔ اور انبیاء کرام جب آئے اور آ کر انہوں نے کام شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، جو اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے لگے، تو پہنچانے کے ساتھ جو ہے سب کے سب مان گئے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ آسانی کے ساتھ کچھ معاملہ جو ہوا، وہ جو ہے آدم علیہ السلام کے بچوں میں، آدم علیہ السلام کے اولاد میں، اور ان پیغمبروں کا کام کچھ آسانی کے ساتھ ہوا۔ لوگ ایمان لاتے رہے، مسلمان رہے، ایمان والے رہے، جب تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام تک ایمان کوئی کافر نہیں، سب مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں میں کام کر رہے پیغمبر، انبیاء کرام مسلمانوں میں جو ہے بگاڑ کوئی پیدا ہو جاتا، کچھ خرابی پیدا ہو جاتی، اسے درست کر دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے۔ کچھ تکلیف پریشانی ہوتی تھی ان کو بھی، لیکن زیادہ نہیں۔ لیکن جو ہے نوح علیہ السلام کی نبوت کے آنے، پیغمبری کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دنیا کے اندر کا معاملہ یہ ہوا کہ پوری دنیا شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ ہر طرف کفار اور مشرکین، تمام کے تمام یہ دور شروع ہوا کفار و مشرکین کا۔ ان سے پہلے سب اہل ایمان، نوح علیہ السلام سے پہلے اترنا۔ نوح علیہ السلام کا دور جب آیا، ان کو جب نبوت ملی نوح علیہ السلام کو، تو پورا جتنے بھی انسان دنیا میں موجود تھے اس وقت پر، سب کے سب کو، تھوڑے ہی تھے جتنے بھی تھے، سب کافر، سب کے سب مشرک، تمام کے تمام۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد نوح علیہ السلام جو مصیبت اٹھائی گی، سب سے مصیبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، تو اس کے بعد زیادہ مصیبت اٹھانے والے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دو پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے لیے جو قربانیاں دی، مصیبتیں اٹھائی۔ تو جب ان سے کہنے کو، تقریر کر سمجھانے کے لیے جاتے، کفار اور مشرکین ان کو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، نہیں سنتے تمہاری بات، ہم چادر اوڑھ لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے، جو ہے گالیاں دیتے نوح علیہ السلام کو، لڑائی جھگڑا کرتے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ پتھر اسے مارتے نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 960 کی عمر دی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمر دیا تھا، وہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ تھا ان کا 950 سال، 950 سال، اس سے کچھ زیادہ عمر ان کی بھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر، نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً قریب، کچھ بڑھ کر آدم علیہ السلام کی، کچھ کم نوح علیہ السلام کی عمر۔ تو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، مصائب و مشکلات جھیلتے رہے نوح علیہ السلام جو ہے وہ۔ اس کا پوری تفصیل سورہ نوح میں موجود ہے، پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ، سورہ نوح کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، کیا مصیبتیں آئیں۔ وہ آخر کار جب پوری طرح سمجھا دیے، کچھ ہی لوگ ایمان لائے، تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے، باقی سب کافر گئے۔ بلکہ ان کافروں میں ان کے گھر کے بھی 2 آدمی چلے گئے، شامل ہو گئے، ان کی بیوی، ان کا ایک بیٹا، یہ دونوں بھی شامل ہو گئے، کافروں ہی میں شامل ہو گئے، مخالف بن گئے، ان کے گھر کے لوگ ہی، گھر میں ہی مخالفت، دشمنی کا سلسلہ جو شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب
नूह अलैहिस्सलाम तंग आ गए, पूरी तरह समझा दिया उनको। एक ग्रुप बन गया मुसलमानों का, हो गए। तो ग्रुप बन जाने के बाद जो है अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम पर जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा अक़लियत ईमान लाने वालों की, अक्सरियत काफिरों की, तो जितने काफिर हैं उन तमाम का मामला ये होगा कि उन सब तमाम को मैं जो है अज़ाब नाजिल करूँगा, डुबो दूँगा, ख़त्म कर दूँगा मैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने यह कहा पहले उनसे कि एक आप कश्ती बनाइए, जहाज़ बनाइए। कश्ती उन्होंने बनाई, पहला जहाज़, पहली कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू किए। अब कश्ती बनाना वो भी शुरू, दावत भी देते रहे, पैगम्बरी का काम भी करते रहे, कश्ती भी बनाते रहे। वो कुफार मुशरिकीन आकर मजाक उड़ाते कि क्या कश्ती जो है ज़मीन पर चलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं आप, बोल कर जो है मजाक उड़ाते उनका। कश्ती में जाकर गंदगी फैला देते, ये सब कुछ करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम सफ़र करते रहे। आखिरकार वक्त आया तो जो है अल्लाह ने तूफ़ान भेजा उन पर। तूफ़ान जब भेजा तो अल्लाह ताला ने कहा कि जितने लोग ईमान लाए हैं उनमें से तमाम मुसलमानों को कश्ती में सवार करा लीजिए, और जितने मखलूक़ात थे उस वक्त पर, दरिंदे चरिंदे परिंदे तमाम, तो कहा कि एक एक जोड़ा उनको भी रख लीजिए, आप कश्ती में रख लीजिए, उनको भी कश्ती में रख लिए। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में रख लिए। रख लेने के बाद जो है पानी ऊपर से आने लगा, ज़मीन से उबलने लगा, पानी पानी, नीचे से ऊपर तक पानी पानी ही पानी, और कश्ती जो है पानी के ऊपर आ गई, और अज़ाब आया, और सब के सब जितने काफ़ी जितने मुश्रिकीन कुफार थे सब के सब जो डूब कर ख़त्म हो गए। बेटा भी डूब कर ख़त्म हुआ, बीवी भी डूब कर ख़त्म हुई। तो बेटा जब डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान में अल्लाह ने बताया वो मेरा बेटा डूब रहा है। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा बेटा नहीं है, वो पैदा हुआ है तुमसे, तो ईमान जब नहीं है तो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसके लिए अगर आप दुआ करेंगे तो फिर आपकी नबूवत का मामला इसमें गड़बड़ में आ जाएगा, ज़ालिमों में शामिल हो जाएंगे आप। तौबा कर लिया उन्होंने। तो नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उन्होंने देखा सब लोग डूब गए। डूबने के बाद जो है बीवी डूब गई और उनका बेटा भी डूब गया। कश्ती में जो लोग बैठे हुए थे हम सब उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद हैं, हम तमाम के तमाम, और क़यामत तक जितने भी पैदा होंगे कश्ती में जो अहले ईमान थे वो। तो इस तरह तमाम अंबिया किराम के साथ ही मामला हुआ। तो अल्लाह ताला वही कह रहे कि जन्नत का मामला हमको जो है जितने भी हम काम करते ही नेकियां करते ही हमारे सारी इबादत थी, तो उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला के पास हम जो पहुँचेंगे तो हमारे लिए एक तो अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह खुश करना है। हमारे पेश नज़र ये रहना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह से राज़ी हो जाएं। ये मामला अल्लाह राज़ी हो जाने के बाद उसके नतीजे में हमको जो मामला होगा वो जहन्नम के अज़ाब से बचना, छुटकारा और जन्नत में दाखिल होना, जन्नत दाखिल होना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने 10 साहबा ऐसे ही जिनको जन्नत की खुशखबरी दे दिया था अल्लाह ताला, जन्नत में चले जाएंगे। वो 10 में से पूरों का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, अबू बकर उमर भी हैं उसमें। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खुशखबरी दे दी गई जन्नत की। इसके बावजूद अल्लाह पर इतना ईमान, अल्लाह से इतना ताल्लुक़, अल्लाह का इतना डर, कहते थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो है अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचा लिया तो बस, बचा लिया तो काफ़ी, अल्लाह ताला जो है दोज़ख से छुटकारा मिल जाए, जन्नत ना भी मिले कोई हर्ज नहीं है। फिर एक मरतबा कहने लगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये कहे कि जो है आज एक ही शख्स जहन्नम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा और कोई नहीं जाएगा, तो समझूंगा मैं शायद मैं ही रहूँगा। कितना डर, कितना खौफ अल्लाह ताला का, कितनी फिक्र उनको जहन्नम से बचने की। अगर अल्लाह की तरफ से ऐलान हो क्या एक पैगम्बरों के बाद एक ही आदमी जन्नत में जाएगा, ऐलान हो, मैं समझूंगा मैं ही हूँ। अल्लाह से इतनी उम्मीद, अल्लाह की रहमत से इतना ताल्लुक़ को, और जहन्नम से इतना डर। अब जहन्नम दोज़ख भी मौजूद है, जन्नत भी मौजूद है। तो दोज़ख में जो लोग जाएंगे 4 किस्म के लोग जाएंगे, 4 गिरोह दोज़ख में जाएंगे। पहला गिरोह काफिरों का, कुफ़ार, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के बाग़ी, अल्लाह के नाफरमान,
जो उनको जिन तक इस्लाम की दावत पहुंच गई, मालूम हो गया, समझ गए, इस्लाम देख लिया, मुसलमानों को देख लिया, इस्लाम को देख लिया और इस्लाम को पहुंचा, मुसलमानों ने पहुंचा दिया उनको, जो हमारी जिम्मेदारी है, तो ऐसे कुफ़ार वो जहन्नम में जाएंगे। पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो जन्नत में जाएगा वो जो है मुशरिकीन का। मुशरिकीन से मुराद ये है कि मुसलमानों में पैदा हुए, कलमा भी पढ़ते थे जो है, लेकिन शिर्क करते थे, अल्लाह गैरुल्लाह को पूछते थे, तो शिर्क में मुब्तला हो गए थे। सारे दरगाह वाले, खबरों को पूजने वाले, हज को भी जाते थे, अजमेर को भी जाते थे, दोनों जगह जाते थे। तो हज को जाना बेकार, उनका कोई फ़ायदा नहीं। जब अजमेर चले गए, नागपुर को चले गए, वो तो शिर्क को अल्लाह ताला ज़रा भी शिर्क कर, अल्लाह ताला होता है दूसरे तमाम गुनाहों को मैं चाहूँ तो सज़ा भी दे सकता हूँ, माफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन शिर्क का मामला अगर कोई करे तो उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो इस तरह वो लोग ही जो चाहे मुसलमानों में पैदा हुए हों, मुसलमानों के जैसे नाम हों, लेकिन कुछ भी उन्होंने शिर्क किया हो अल्लाह ताला के साथ ही, वो जो है जहन्नम में जाएंगे और हमेशा रहेंगे वो भी काफिरों की तरह जो है। तीसरा ग्रुप वो है मुनाफिकीन। मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं, उनको आखिरत पर ईमान नहीं, पैगम्बर किसी पर भी ईमान नहीं, जो उनका चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, पैदा हो मुसलमान में हुए हो या काफिर में पैदा हुए हो, किसी पर ईमान नहीं, लेकिन जो है अपने दुनिया के फ़ायदे हासिल करने के लिए अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, मुसलमानों के साथ रहते सहते थे, कभी कभी मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ लेते थे, ईद की नमाज भी पढ़ लेते थे। मुनाफिक जिसके दिल में ईमान नहीं है और कुफ्र भरा हुआ है, लेकिन अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, वो मुनाफिक है, वो भी जहन्नम में हमेशा रहेगा। तीन गिरोह। फिर चौथा गिरोह गुनहगार मुसलमान, कबीरा गुनाह करने वाले, बड़े गुनाह करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, तौहीद पर कायम हैं, सिर्फ जरा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, पाबंदी से नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, तो ऐसे गुनाह करने वाला चौथा ग्रुप जो है, तौबा नहीं किए, गुनाह करके तौबा, शिर्क करके भी तौबा कर ले आदमी, अल्लाह माफ़ कर देता है। बड़े से बड़ा गुनाह करके भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। लेकिन बड़े गुनाह करके अगर तौबा नहीं किया और उसी हाथ में मौत आ गई उसकी, मर गया, और तो वो भी चौथा ग्रुप जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, उन जितना गुनाह है उसके मुताबिक अल्लाह ताला उनको सज़ा देकर उसके बाद जहन्नम से अल्लाह ताला उनको छुटकारा दे देगा, रिहाई अल्लाह ताला दे देगा। तो जहन्नम की ज़रा सी भी तकलीफ़ का तस्वर भी आप नहीं कर सकते। एक शख्स को जो है अल्लाह ताला, एक मुजरिम को, जहन्नम में जाने वाले को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा इसे लेकर जाओ और ले जाकर जहन्नम के बाहर खड़ा करो, ज़रा सी भाप मिल जाए, उसे भाप लग जाए, उसके बाद मेरे पास लेकर आओ। कोई बदमाश, नमरूद, फिरौन, इसके जैसा लोग, कोई भी बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मुखालिफ वो ले जाएंगे, खड़ा करेंगे, फिर लाएंगे अल्लाह ताला पास। अल्लाह पूछेगा कि कभी तुमको कोई आराम मिला दुनिया में? वक्त का बादशाह था वो, जो है आयशा आराम ज़िंदगी गुजार रहा था, बहुत बड़ा दौलतमंद था, बहुत बड़ा मालदार था, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची दुनिया में, 100 साल की ज़िंदगी गुजारी उसने। तो वो जो है जहन्नम की ज़रा सी भाप लगने के साथ ही वो ये सारी नेमतें दुनिया की, सारा ऐशो आराम भूल जाएगा। वो कहेगा कि कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। तो अल्लाह का झोंक को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। इसी तरह एक नेक आदमी को, अल्लाह वाले को, अल्लाह जो नेकियां करता रहा हमेशा, उसे अल्लाह ताला बुलाएगा और बुलाकर जो दुनिया में पूरी ज़िंदगी मुसीबतों में, तकलीफ़ों में गुजारा, वो गुर्बत में गुजारा, बेकसी में, फाके में गुजारा, बीमारियों में गुजारा, लोगों की तरफ से तकलीफ़ों में गुजारा, ऐसा एक शख्स पूरी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजरी, अल्लाह नेक बंदा, लेकिन कभी जो है अल्लाह के रास्ते से नहीं हटा था, हमेशा नेकियां करता रहा, तो उसे फरिश्तों से कहेगा इसको ले जाओ, मेरे इस बंदे को जन्नत के बाहर खड़ा करो, बाहर खड़ा करके जो है ठंडी हवा जन्नत की उसे खिलाकर मेरे पास लेकर आओ। तो ले जाएंगे, जन्नत के दरवाजे के बाहर ही खड़ा करेंगे, ठंडी थोड़ी सी हवा आएगी, फिर अल्लाह ताला पास लाएंगे। अल्लाह ताला से पूछेगा क्या दुनिया में कभी तुमको कोई तकलीफ़ पहुंची? 60, 70 साल, 100 साल तक तुझे उठा कर आया है, कभी जो है आराम, दुख, सुख नहीं मिला उसे ज़रा बराबर भी, मुसीबतों में पूरी ज़िंदगी गुजरी है। तो अल्लाह ताला पूछेगा उससे जन्नत की थोड़ी सी हवा खिलाकर, ये पूछेगा
کہ کبھی تم کو دنیا میں تکلیف پہنچی؟ کبھی تکلیف نہیں پہنچی مجھے، دنیا کی ساری تکلیفوں کو پھول جائے گا۔ وہ شخص جہنم کی ایک بھاپ سے دنیا کے سارے آرام کو پھیل جائے گا، یہ باغی آدمی اللہ کا، اور اللہ کا نیک آدمی جو ایک جنت کی ٹھنڈی ہوا سے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ یہ بھی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں جو ہے ہمیشہ رہنے والوں میں سب سے کم عذاب رسول نے فرمایا ہے وہ ہمارے چچا ابو طالب رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا، پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پرورش کیے، اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے تھے، پہلے ان کو کھلاتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری وقت تک دشمنوں سے کیسے حفاظت کرتے تھے نبی علیہ وسلم کی۔ کوئی چچا کوئی تایا اپنے بھتیجے کی اتنی سرپرستی ہے اور اتنی یہ نہیں کیا جتنا ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے، اتنی ساری نیکیوں کے باوجود ہی کیونکہ ضروری یہ بات ضروری ہے کہ کلمہ پڑھے آدمی نجات کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، دو باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو وہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت پر ابو طالب سے آپ نے جا کر کہا چچا جو ہے آپ نیکیوں کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے، کبھی کوئی برائی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بری بات سوچے بھی نہیں آپ ہی، نیکیوں کا خزانہ موجود ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے پر آپ کے احسانات ہیں، تو اس لیے آپ کے احسانات کا میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، تو ذرا سا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے۔ تو جو ہے وہ ابو جہل سب کھڑے وہاں پر اور بول رہے وہ کہ وہ ہوشیار، کہیں بھتیجے کا یہ دین قبول نہیں کر لینا، ایمان نہیں لانا، کلمہ نہیں پڑھنا، یہ کہہ رہے وہ، ادھر بھتیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیجیے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا کان ان کے زبان منہ کے پاس لے کر بولے اب میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ تو دیکھا سارے کفار کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ بیٹا لوگ بولے کہ موت کے خوف سے مرتے وقت پر ابو طالب بھی جو ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ کہیں گے بولے، اور جان نکل گئی، اسی حالت میں نکلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اتنے ان کے خیر خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ جو اس معاملے میں کسی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، توحید کے معاملے میں اور شرک کے معاملے میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پوچھا گیا کہ آپ کے چچا کہاں جائیں گے؟ ابو طالب کر کے جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم ایک دنیا ہے، وہ جہنم مطلب کوئی آگ کا گڑھا نہیں، وہ ایک دنیا ہے، جہنم بھی، جنت بھی ایک دنیا ہے۔ تو جو ہے وہ اللہ نے فرمایا جہنم میں رہیں گے چچا وہ، اور ان کو جہنم میں گھومنے پھرنے چلنے پھرنے کی تمام اجازت رہے گی، تمام کو صرف ان کو سزا اتنی دی جائے گی کہ آگ کے چپل ان کے پاؤں میں پہنا دی جائیں گے، باقی پورا جسم ان کا آگ سے باہر رہے گا، صرف چپل رہیں گے پاؤں کے اندر، اور اس کی وجہ سے ان کا بھیجا پگھلتا رہے گا، ان کا دماغ پگھلتا رہے گا اس کی گرمی کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھیں گے ابو طالب کہ سب سے بڑھ کر مجھے عذاب ہو رہا ہے، سب سے بڑھ کر مجھے سزا مل رہی ہے، یہ خیال کریں گے ابو طالب۔ تو کم عذاب جن کو ہو رہا ہے ان کا یہ تصور ہے، ان کا یہ احساس ہے، تو اندازہ لگائیے ان سے بڑھ کر جن کو عذاب ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ کبھی ایسے کیجئے کہ ایک سوئی لیجئے، آپ چبو لیجئے اپنے سے جسم کے اندر، دیکھیے سوئی چبونے سے کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، یا کبھی آپ جو ایک چنگاری لیجئے ڈال لیجئے اپنے جسم کے اوپر، ذرا دیکھیے کیا حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کے آگ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے 70 مرتبہ دھونے کے بعد وہ آگ دنیا میں لائی گئی، دنیا کے اندر جو آگ ہے اس کے مطابق آتا ہے کہ 70 بار اسے دھویا گیا ہے، پاک کیا گیا ہے، اس کی گرمی دور کی گئی ہے، تب یہ اس آگ کی گرمی ہے دنیا کی آگ کی۔ تو اصل جو وہاں جو آگ ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا اس جہنم کا، تو یہ معاملہ ہوگا۔ تو ہی اللہ تعالیٰ وہاں یہی پوچھ رہے ہیں، ہم سے دریافت کر رہے ہیں، ام حسب تم، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ کتنا وقت ہے اور اذان میں؟ جی اور اچھا، تو جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ دریافت کر رہے ہیں، ام حسب تم، کیا سمجھ رہے ہو تم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ خالی سے کلمہ پڑھ لیے وہاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور نہ نماز نہ روزہ اور نہ کوئی نیک عمل، یا برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور پھر یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی تو ہم بچ جائیں گے جہنم سے، کیا تمہارا اس طرح کا خیال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دریافت کر رہے ہیں۔
पहले सहाबा कराम से पूछ रही, फिर हम सब से पूछ रहे हैं। हम हसीब तुम, क्या तुम समझ रहे हो अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत में जो है कलमा पढ़ने से, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, इकबाल कहते हैं ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो दिमाग मुसलमान होना है, और कलमा पढ़ने के बाद उसके तकाज़ों को पूरा करना है। क्या उसके तकाज़ों को पूरा करना है? कलमे के तकाज़ों को पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को दुरुस्त करना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, सिंगारना है, और अपने आप को अल्लाह ताला का फरमाबरदार और अल्लाह ताला का नेक बंदा बनाने की कोशिश करना है। पहले हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर पैदा होना है। पहले हमारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत होना है, अल्लाह से मोहब्बत होना है। उसके बाद अपने आप को संवारने के बाद, अपने आप को सुधारने के बाद, तो एक नमूना बना देना है हमको लोगों के सामने। लोग हमको देखकर समझें कि मुसलमान ऐसा होता है, लोग हमको देखकर और ईमान लाने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह हमारी सीरत बन जाए, हमारा किरदार बन जाए, हमारे अखलाक बन जाए। तकरीर से मुमकिन है, तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। असल में अखलाक का जो असर होता है, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन सलाम एक यहूदी आलिम थे, और मदीना गए। मदीना पहुँचने के बाद ही नबी अलैहि वसल्लम का पहला खुतबा, पहली तकरीर हुई, पहला खिताब हुआ मदीने में। तो पहला खिताब जो हुआ तो अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी के बहुत बड़े आलिम, ज़बरदस्त आलिम, वो उनको सुन चुके थे वो कि आखिर में एक नबी आने वाले हैं। यहूदी आलिम थे वो, नबी आने वाले हैं और मक्के में पैदा होंगे, मदीने को हिजरत करके आएंगे। तो उनका इंतज़ार कर रहे थे अब्दुल्लाह बिन सलाम रसूल उनको देखने के लिए कि देखकर फैसला मुझे करना है बोलकर। अपने बाग में, खेत में कुछ काम कर रहे थे। किसी ने इत्तला दी उनको कि रसूल हिजरत करके मदीने में पहुँच गई और फलां जगह पर रसूल खिताब कर रहे, तकरीर कर रहे। पहली तकरीर हो रही थी रसूल की। पहली जो तकरीर हो रही थी, तकरीर पे रसूल क्या क्या कर रहे थे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, पूरे इंसानों से खिताब। तो ईमान ला चुके थे वो भी, जो ईमान नहीं लाए उनसे भी, और दुनिया के तमाम इंसानों से खिताब रसूल का, हम तमाम से खिताब वो रसूल का। जो पहली तकरीर जो हुई मदीने के अंदर, तो मदीने में 5-6 लफ्ज़ ही बता रसूल, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अफ़सुस सलाम, हमेशा सलाम ज़्यादा करते रहो, एक दूसरे को सलाम करो, अमन सलामती का पैगाम दो तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को अमन सलामती का पैगाम दो। अफ़सुस सलाम, सलाम करो। सिलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। दूसरी बात बताया उसमें, उस तकरीर में, खिताब में, सिलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो। तो फिर आपने कहा, तीसरी बात फरमाई आपने, अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ, गरीबों का दुख दर्द बांट लो, गरीबों के हमदर्द बन जाओ, गरीबों की तकलीफ़ों को दूर करो। अतिमुत ताम, खाली खाना खाना ही नहीं, बल्कि गरीबों का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना गरीबों की। अतिमुत ताम, उनको खाना खिलाओ, ये पढ़ना। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु बिन्नयाम, और फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। फ़र्ज़ नमाज़ तो ज़रूरी है, तहज्जुद नमाज़ ज़रूरी नहीं है, नफिल है, लेकिन बहुत बड़ा बर्ताव, बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा ज़्यादा सवाब तहज्जुद का। तो फरमाते हैं सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, लोग सो रहे हैं, ऐसे हालत में उठो। अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं उस वक्त पर, हर रात को, और कहते हैं कि कौन है इस वक्त पर जो उठे और इबादत करे और मुझसे मांगे, मुझसे तलब करे, जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। तो नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों। तदखुल जन्नत अभी सलाम, ये काम करोगे तुम तो अपने सलामती के साथ जन्नत में तुम दाखिल हो जाओगे, जन्नत में तुमको दाखिला मिल जाएगा। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रसूल उनकी तकरीर सुने, तकरीर सुनकर रसूल उनको देखा, चेहरा देखा, देख कर उन्होंने अपना, दूर बैठे हुए थे, आखिर में बैठे थे, रसूल उनको देख रहे हैं, वो रसूल की तकरीर हो रही है, अब्दुल्लाह बिन सलाम सुन रहे हैं। देख कर रसूल कहा कि लैसा हाजा भी वजह कज़्ज़ाब, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं, ये शख्स झूठा नहीं हो सकता, ये जो कुछ कह रहा है वाकई नबी है, वाकई अल्लाह का पैगम्बर है ये। तो जो है ये कहा उन्होंने। फिर वो ख़त्म हो गई, इज्तिमा ख़त्म हो गया, लोग तमाम चले गए। आए अब्दुल्लाह बिन सलाम, अपना तारुफ कराया उन्होंने कि मैं यहूदियों का आलिम हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ मैं, और सब कोई यहूदी यहाँ पर मदीने का मेरे मशवरे के बगैर, मेरे राय के बगैर कोई काम नहीं करता, मेरी इजाज़त से हर काम करता है। तो ये कहा, फिर उस कलमा तैयबा पढ़े और मुसलमान हो गए। मुसलमान होने एक बात कही उन्होंने रसूल से, ये जो यहूदी हैं, मदीने में यहूदी रहते थे, तो उनको तो आप दावत देंगे मुझे, मगर उनसे कोई उम्मीद मत रखिए आप, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग, मैं जानता हूँ उनकी फितरत को, उनकी तबीयत को, उनके मिजाज को जानता हूँ मैं, ईमान नहीं, दावत तो दीजिए आपको, लेकिन उनसे उम्मीद मत रखिए कि वो, बल्कि वो दुश्मन बनेंगे आपको तकलीफ़ पहुँचाएंगे। वही मामला हुआ। फिर उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए,
ابھی یہودیوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، تو مجھے آپ اپنے گھر کے کمرے میں رکھیے، دروازہ بند کر کے، اور یہ میرے علاوہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو بلائیے، آپ بلا کر میرے بارے میں دریافت کیجیے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ تو ان کی یہ بتاتا ہوں، مزاج بتاتا ہوں میں ان کو کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بلا کر بلایا، سرداروں کو سب بلایا، بلا کر پوچھا، ابھی ان کی اطلاع نہیں کہ عبداللہ بن سلام جلسے میں آئے ہیں، تقریر سنے گی، کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور کمرے میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی اطلاع نہیں، کسی سردار کو معلوم نہیں۔ پوچھا بھائی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہم کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر اٹھا نہیں سکتے جو ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ کریم ابن کریم، وہ بہت بڑے بزرگ، ان کے باپ بزرگ، ان کے دادا بزرگ، ان کی ہی نہیں ان کے پورے اسلاف کے خاندان کی تمام بھی تعریف کرنے لگ گئے وہ جو ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی پورے نمائندے یہودیوں کے پورے بڑے بڑے سردار، ہر قبیلے کے سردار سب موجود ہیں، اور عبداللہ بن سلام کی اتنی تعریف، اتنی وہ جو کر رہے ہیں۔ جیسے ہی تعریف ختم کر دی، عبداللہ بن سلام دروازہ کھولے اور آ کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ چکے تھے پہلے، لیکن یہودیوں کو یہ بتانے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں آج، اور میری ہر بات کو تم ماننے والے تھے، اب میں جب مسلمان ہو چکا ہوں تو تم کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے آ کر انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے جو کہا، انہوں نے کہا لئیم ابن لئیم، یہ کمینہ ہے، اس کا باپ بھی کمینہ تھا، اس کا دادا بھی کمینہ۔ تو یہ مزاج یہودیوں کا، یہی مزاج آج بھی اسرائیل کا معاملہ، فلسطین پر 60 سال سے جو غضب ڈھا رہے ہیں، تنگ کر رکھا ہے ان کو تمام لوگ۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ تو اس طرح پہلے ہم کو ہماری سیرت کا معاملہ، اس کے بعد دوسرا معاملہ ہمارے خاندان کا معاملہ، بیوی بچے، ماں باپ، ان کا سدھارنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورۃ تحریم میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لائے والے، اپنے اور اپنے آپ کو، یہاں اللہ کرتے پوچھ رہے ہیں کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یوں ہی بغیر کسی اس کے، خالی زبانی جماعت سے جنت میں داخل ہو جاؤں گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلا معاملہ ہم کو جو کوشش کرنا ہے جہنم سے بچنے کی کوشش، جہنم میں جانے والے جو کچھ معاملات ہیں ان سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا، اس کے بعد ہی جنت کا معاملہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، ان کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جہنم سے بچانے کا کام کرنے کے بعد ہی پھر جو ہے جنت میں جانے کے معاملات کرنا چاہیے۔ تو میں جو ہے اسی بات پر ختم کرتا ہوں، وقت ہونے جا رہا ہے، باقی اور آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بتاؤں گا میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔